بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کے 9ویں سبق کے اندر آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قادیانی کن کو کہا جاتا ہے، قادیانی کن کو کہا جاتا ہے اور قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں۔ قادیانی جو لوگ ہوتے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں۔ کذاب جو تھا، اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء علیہم السلام کی شان میں نہایت ہی بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کیں، اور خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ اور صدیقہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان کے اندر ایسے بیہودہ کلمات ادا کیے کہ جس کے ذکر سے مسلمان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے چند ایک عقائد کے نمونے جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے رکھے جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا اس نے انکار کیا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانا، اور اسی بات کے اوپر قادیانی نے اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر پر رکھا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے۔ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً ایک کفر ہوتا ہے، اگرچہ باقی انبیاء علیہم السلام اور دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہوں، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہوتی ہے، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی۔ اب اس نے ایک نبی نہیں بلکہ ہر نبی کا جو ہے وہ انکار کیا، اور جو ہے اب کوئی شخص اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ہے وہ کافر ہونے کے اوپر شک بھی کرتا ہے تو وہ شخص خود جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں اس کے چند ایک عقائد کفریہ عقائد ہیں، نقل کفر نہ باشد ہم پہلے کہہ دیتے ہیں، وہ ہم صرف لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے جو ہے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 533 کے اندر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، یعنی کذاب مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس عاجز کا نام جو ہے براہین احمدیہ میں امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ انجام آتم صفحہ نمبر 52 کے اندر کہتا ہے کہ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ صفحہ نمبر 55 کے اندر کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری اولاد ہے اور میرے ساتھ ہے، استغفر اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں اتری تھیں انہیں جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے منسوب کرتا اور اپنے اوپر جما لیتا ہے۔ انجام آتم صفحہ نمبر جو 78 میں یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ تجھ کو تمام جہان کے واسطے روانہ کیا، تو یہ بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے وہ شخص جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب وہ اپنا مراد لیتا ہے۔ دافع البلاء کتاب ہے صفحہ نمبر 6 میں کہتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت منی بمنزلۃ اولادی انت منی وانا منکا، استغفر اللہ، کہ یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 کے اندر وہ کہنے لگا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام وحی وہ غلط نکلی تھیں، یعنی حضور علیہ السلام کے اوپر جو وحی مبارک نازل ہوتی ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور صفحہ نمبر 8 میں کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔
تو غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسی بات کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسی بات کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں کیسے نازیبا کلمات ادا کر رہا ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 775 میں کہتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں وہ لاش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا، یہ محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی۔ یعنی وہ سورہ بقرہ کا ہی انکار کر دیتا اور اس کے اندر جو واقعہ ہے اس کا سرے سے وہ انکار کر رہا ہے اور کہتے ہیں یہ دھمکی تھی اور ایک مسمریز تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 553 میں لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے کے معجزے کا جو ذکر قرآن مجید میں ہے وہ بھی ان کا مسمریزم کا عمل تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ محض جو ہے وہ ایک معاذ اللہ نہ کرے کفر نباشد اپنی قوم کے ساتھ جو ہے ایک طرح کا دھمکی تھی، ان کو ڈرانا تھا، ان کو مذاق تھا ان کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 629 میں ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کے فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26-27 میں لکھتا ہے قرآن شریف کے اندر ہے گندی جو ہے وہ گالیاں بری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقہ استعمال کر رہا ہے اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ اوہام صفحہ نمبر 533 میں لکھتا ہے براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی قرآن کریم کو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ اس کے اندر جو ہے وہ گالیاں لکھی ہیں اور اپنا کلام جو ہے وہ اپنی جو اس کی خرافات ہم کہتے ہیں اس کو کلام تو کہیں گے نہیں، براہین احمدیہ تو کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں تو ان کا ہادی ہونا تو درکنار ہے، ان کو پورے جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں مان رہا۔ تو کتنی یہ عجیب بات ہے اور کتنا جو ہے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کی۔ اس کے لیے ہم اگلے سبق کے اندر مکمل پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنے اس نے نازیبا کلمات کے۔ تو خیر میں نے پہلے یہ کہا کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتا اور جن کو سن کر ہی اس کا دل جو دہل جاتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے انتہائی بیہودہ کلمات جو وہ ادا کیے۔ تو یہ عقائد ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے عقائد کا پتہ چلے۔ یہ جو لوگ سرہ کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور ہر وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، فتنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ فتنے کی بات نہیں، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کا جب ایمان ہی محفوظ نہیں رہا تو پھر باقی کی کیا حیثیت رہے گی۔ تو لوگ جو ہے بظاہر دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے، دنیا کے رسم و رواج کے لیے ان قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام کلام کرتے ہیں اور دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے ویزوں کے لیے لوگ یہاں سے جو جرمن کوئی جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کے اندر جا رہا ہے کہ وہ ان کا مذہب جو اختیار کر کے جو ہے وہ صرف کہتے ہیں جی ہم نے زبانی کہا ہے، بس نیشنلٹی لینے کے لیے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اپنی فیملی وہاں پر جا کر سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی غرض ہے، دنیا کی لالچ ہے، ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ائمہ خصوصاً حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر سے ختم نبوت پر دلیل بھی طلب کرتا ہے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی گویا کہ اس کو ختم نبوت پر یقین ہی نہیں ہے اور وہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اس کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ انسان کا ایمان جو ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ جب باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نکٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا یہ جو کورس ہے ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کے متعلق جو عقائد اور نظریات ہیں کہ ایمان کو مسلمان کو بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد قیامت تک جو ہے کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی تشریح نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔